اپنے وقت کے شعلہ بیان مقرر، نظامت کار، ادب نواز، صداکار، مصنف، سابق بیوروکریٹ جناب رضوان صدیقی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اس گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ذوالفقار صدر گرامی تقریب کے معزز مہمان خصوصی، مہمان اعزازی، خواتین و حضرات، مجھے سب سے پہلے اس بات کی بے حد خوشی ہوئی کہ یہ تقریب عام روایتی تقریبات سے مختلف ہے کہ سن 90 کے بعد جو خواتین و حضرات نے پاکستان سے وابستہ ہوئی اور کراوا سے وابستہ ہوئی، آج وہ بالکل ایسے آئے ہیں جیسے عید کے دن اپنے لہنگے تیار بہت ساری خواتین ان کو مجھے تقریر کرتے دیکھتے ہیں، مشاعروں کو کلام سناتے دیکھتے ہیں، اپنی سجاوٹ کا اور اپنے لباس کا اتنا خیال ہے۔ مجھے اس وقت تکلیف ہوئی جب یہاں سے نظامت کرتے ہوئے کہا گیا کہ دیکھیں یہ سن 90 بزم کراوا کے سب لڑکے لڑکیاں، میں اس کا ملال ہوا کہ ہمیں بھی اس عمر میں یہ خوشی کا لفظ مل جاتا۔ خواتین حضرات، انیس احمد ہمارے معاشرے کا ایک ایسا زندہ کردار ہے۔ ہم جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں، احباب میں بات کرتے ہیں اور کسی کو اچانک بہت بڑا منصب مل جاتا ہے تو حتیٰ کہ ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی سرگوشیوں میں کہتے ہیں کہ ان کو کیسے موقع ملے۔ انیس احمد واحد آدمی ہے گزشتہ 15 20 25 سالوں میں اتنے نگراں وزرائے کرام اور فیڈرل منسٹر ہونا، وفاقی وزیر ہونا ایک بہت بڑا خواب ہے، اس کے لیے ان کا انتخاب ہوا اور تمام لوگوں نے ان کے انتخاب پر یہ کہا کہ انیس احمد کے لیے یہ اعزاز نہیں، یہ وفاقی وزیر مذہبی امور کی کرسی کے لیے اعزاز ہے۔ انیس احمد کو آپ نے اس وقت دیکھا تھا جب یہ لڑکا تھا، میں نے اس سے بھی کم عمر میں دیکھا ہے، لیکن ان کے اندر جو یہ کام کرنے کا جذبہ ہے اس کی مثالیں کم کم نہیں۔ جیسے پہلے مجھ سے ایک شعر نے کہا، آپ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ انیس احمد صاحب اپنے تمام ساتھیوں سے خود رابطہ کرتے ہیں، اگر خود مصروف ہوں آپ کال کریں تو ان کی کال گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آ جاتی ہے۔ میں نے چونکہ بہت سے وفاقی وزراء کے ساتھ کام کیا، اس گورنر ہاؤس میں میرے 6 گورنر سے کام ہے، میرے سیکرٹری رہا ہوں، لیکن میں یقین دلاؤں کہ سوائے حاجی حنیف طیب کے کوئی میرا ایسا افسر اعلیٰ نہیں تھا جو منصب پر فائز ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں سے، اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے اس طرح رابطہ رکھتا۔ انیس احمد ظاہر ہے ہماری آپ کی صفوں کے نوجوان ساتھی تھے، لیکن 20 برسوں میں انیس احمد نے ٹیلی ویژن کی چمک دمک سے خود کو ضائع نہیں کیا۔ ایک ایسے شعبے میں انہوں نے کام کیا جہاں کام کرنے کے لیے ہم وقت درکار ہے، ادب محنت کرنے کا۔ آج میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انیس احمد مذہبی معلومات کے اعتبار سے ان پر یہ لفظ سچتا ہے کہ یہ مذہبی اسکالر ہے۔ مذہبی اسکالر وہ بھی ہو سکتا ہے جس نے بہت سی کتابیں لکھی ہوں اور بہت کچھ علمی کام کیا ہو، لیکن ایسے کتنے لوگ آپ کے ذہن میں ہیں کہ جو مذہب کے منصب پر فائز ہو کر یعنی عہدے پر فائز ہو کر اتنی خوبصورت تقریر، یہ تو علماء کرام کو بھی ہم نے دیکھا کہ جو اس طرح جس طرح انیس احمد موضوع کے حوالے سے قرآن کریم کے حوالے سے یہ ایک راز کی بات بتا دوں، کل جب یہ اس عہدے سے فارغ ہوں، کل سے مراد آئندہ برس تو آپ یہ نہ
वजारत से पहले ये इतने कीमती कपड़े नहीं पहनते थे। उसका सबब ये है कि गुज़िश्ता 3 बरस से मेरे रब ने इनका रोजगार पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद से बाहर करके बैरून पाकिस्तान जो उर्दू दुनिया आबाद है वहाँ तक पहुँचा। हम वासिफ नईम साहब के साथ बैठकर जब इनसे बातें करते थे तो इन्हें ये ताना देते थे कि तुम जो लंदन अमेरिका कनाडा जाते हो 10-20 हज़ार डॉलर लेके आते हो, ये है कहाँ? एक लेक्चर का मेरी मालूमात के मुताबिक 5 दफा ये 1,500 और 2,000 डॉलर ये जायज कमाई है। कल ये कमाई जब इनके पास देखे तो ये न कहिएगा कि ये निगरान बाकी वजीर की कुर्सी का रहे।